بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہر نفسیات کے مطابق سب سے بڑا بچہ اکثر دوسروں سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جو بیٹا اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ فطری طور پر تمام عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ بچپن میں سب سے زیادہ لڑنے والے بہن بھائی جوانی میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ والدین اپنی بچوں کے لیے جتنا زیادہ خاموشی سے قربانی دیتے ہیں اتنا ہی ان کا بچہ لاشعوری طور پر ان کا احترام کرتا ہے۔ وہ بچے جو دلائل دیکھ کر بڑے ہو جاتے ہیں وہ اکثر اپنی زندگی میں صلح کرنے والے بن جاتے ہیں۔ محبت میں پرورش پانے والا بچہ بڑا ہو کر بڑی آسانی سے ہر کسی پر اعتماد کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسی نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، یعنی جنت میں جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو ہوشیار بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں بلکہ خود پر بیت جانے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ غصے سے پرہیز کرے، زیادہ غصہ سے موٹاپے اور دل کے دورے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پرندہ ہوگا، اس پرندے کے 70,000 پر ہوں گے، وہ جنت کے پیالے میں آ کر گرے گا، پھر وہ پھٹ جائے گا تو ہر ایک پر سے ایک مقیم کھانا نکلے گا جو برف سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ ٹھنڈا اور ملائم اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس میں سے کوئی کھانا دوسرے کی مثل نہیں ہوگی، جتنی اس سے اتنا کھائے گا جتنا ارادہ وہ کرے گا، پھر وہ پرندہ چلا جائے گا اور اڑے گا۔ آج کل نوجوانوں میں ایک مرض عام ہوتا جا رہا ہے جس کو لوگ کوئی مرض ہی نہیں سمجھتے اور سال ہر سال اپنے اندر پالتے رہتے ہیں، اور یہ ایک وقت میں مہلک ترین وبا کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو پھر قابل علاج نہیں رہتی، اور اکثر بڑھاپے میں لوگ اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کے لیے ذاتی 100% تجربہ شدہ نسخہ اب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آزمائش کرے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ ناظرین، وہ مرض ہے گھبراہٹ، وہم اور بزدلی۔ آج کا انسان بظاہر تو ترقی کر رہا مگر اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت وہم میں مبتلا رہتے ہیں جس سے انسان کی سکون برباد ہو جاتی ہے۔ بلا وجہ کا ڈر دل کو کمزور کر لیتا ہے اور بزدلی انسان کی خود اعتمادی کو کھا جاتی ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر زندگی کو مفلوج کر دیتی ہے۔ علامات: بار بار دل گھبرانا، تنہائی سے خوف، بلا وجہ شک و شبہ، نیند کی کمی، خود پر اعتماد نہ ہونا، سینے پر دباؤ یا دل کی دھڑکن تیز ہونا، جھگڑا یا حادثہ دیکھنے کی صورت میں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، منہ کا خشک ہو جانا، سانس پھول جانا یا غصے میں بے قابو ہو جانا۔ اسی طرح ذرا سا لڑائی جھگڑا، کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو انتہائی بزدلی اور ڈر کا شکار ہو جائے۔ اسباب: ذہنی کمزوری، معدے کی خرابی، اعصابی کمزوری، ماضی کے صدمات۔ علاج: دارے چینی 50 گرام، ارجن کی چھالی 100 گرام، سوٹ 100 گرام، برہمی پوٹی 100 گرام۔ ان سب چیزوں کا سفوف بنا لے، اگر چاہے تو اس کے اندر 100 گرام مصری ڈال کر میٹھا کر سکتے ہیں۔ صبح شام ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہی 100% مثبت رزلٹ ملیں گے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جانے کا خدشہ ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آلو بخارا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ادرک استعمال کرنے والا بندہ زندگی بھر موٹاپے کا شکار نہیں ہوتا۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لیا جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔
کمر درد سے چھٹکارا پانے کے لیے دودھ میں کھجور شامل کر کے پیے۔ آم کا اچار بناتے وقت آم کی گٹھلیوں کو مت پھینکے بلکہ کچھ گٹھلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دے، پیٹ درد میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے اور امراض کو دور کرتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ ادرک والی چائے پینے سے خون پتلا ہو جاتا ہے، جسم سے پسینے کی بدبو آئے تو لیمبو کا چھلکا مسل دو۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ بکری کے دودھ میں پھٹکری ڈال کر چہرے کا مساج کرے، چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو آپ ناریل کا تیل استعمال کریں، آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ کالی مرچ زیادہ استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ چہرے پر کھیرے کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ اگر کالا یرقان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں کیونکہ اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ چلغوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کرو، اس سے آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ زیادہ سونے سے یادداشت کی قوت متاثر ہوتی ہے۔ کھانے میں زیرے کا استعمال مت بھولیں، زیرہ ہاضمے کی خرابی کے لیے مفید ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ خارش کا مسئلہ زندگی میں کبھی نہیں ہو تو روزانہ نہایا کرو۔ نمکین چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ہوتی ہے۔ سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھوئیں۔ چینی کے برتن میں اگر 1 دانہ لونگ ڈال دیا جائے تو چوٹیاں نہیں پڑے گی۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو پالک کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نہارے منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے اور دانت چمکنے لگتے ہیں۔ پودینے میں اندرونی صحت کے ساتھ ساتھ بیرونی خوبصورت کے بھی کئی فائدے پائے جاتے ہیں۔ پودینہ ایک عام استعمال ہونے والی جڑی بوٹی ہے جو نہ صرف کھانوں کو خوشبودار بناتی ہے بلکہ اس کے بے شمار صحت کے فوائد بھی ہیں۔ تاہم اس کے زیادہ استعمال کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ پودینے کے چند اہم فوائد: ہاضمے کے لیے مفید: پودینہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور معدے کی تیزابیت، ابھرا ہوا اور گیس جیسی بیماریوں کو کم کرتا ہے۔ سر درد اور متلی میں آرام: پودینے کی خوشبو سر درد اور متلی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، خاص طور پر حمل کے دوران۔ منہ کی بدبو کو دور کرے: پودینے میں موجود اینٹی بیکٹیریل خصوصیات منہ کی بدبو کو ختم کرتے ہیں اور دانتوں کو صاف رکھتے ہیں۔ جلد کے لیے فائدہ مند: پودینے کا استعمال جلد کی سوزش، خارش اور مہاسوں کو کم کرتا ہے، وزن کم کرنے میں مددگار۔ پودینے کا پانی میٹابولزم کو تیز کرتا ہے جس سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور: پودینے میں اینٹی آکسیڈنٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو جسم کو فری ریڈیکلز سے بچاتی ہے۔ پودینے استعمال کرنے کے کچھ شرائط: الرجی کا خطرہ: کچھ افراد کو پودینے سے الرجی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جلد پر خارش یا سوزش ہو سکتی ہے۔ زیادہ استعمال سے معدے کی خرابی: پودینے کا ضرورت سے زیادہ استعمال معدے میں جلن یا تیزابیت کا سبب بن سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے احتیاط: حاملہ خواتین کو پودینے کا ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بعض صورتوں میں نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دواؤں کے ساتھ تعامل: اگر آپ کوئی خاص دوا لے رہے ہیں تو پودینے کا زیادہ استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کیونکہ یہ بعض دواؤں کے اثرات کو متاثر کر سکتا ہے۔ پودینے کا اعتدال میں استعمال صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
اگر آپ کو کوئی طبی مسئلہ ہے تو پودینے کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ خارش کی پرابلم ہو تو کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں؟ اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی استعمال کیا کریں۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگانے سے 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ ٹماٹر کو کاٹ کر چہرے پر مساج کرنے سے تھوڑے ہی دنوں میں چہرے کی چھائیاں کم پڑ جاتی ہے، رنگت نکھر جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر سارے دن کی تھکاوٹ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں۔ دودھ جلیبی کھانے سے سر درد میں آرام ملتا ہے اور یہ پٹھوں کے کھچاؤ کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ کریلے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جانا۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کریں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، کیونکہ یہ آپ کی نیند کو متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ نہارے منہ روزانہ دودھ پینے سے 90 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھوں پر اور کانوں پر ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگائیں۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ سے بچے رہنا چاہتے ہو تو روزانہ سیب کھائیں۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ الویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے۔ رات کا کھانا دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائے۔ اپنے کچن میں سرسوں کا تیل ضرور رکھیں، کیونکہ ہری مرچیں کاٹنے کے بعد اگر ہاتھوں پر جلن ہو تو سادہ پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد سرسوں کا تیل لگا لے، جلن فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں سستی ہو تو پانی کثرت سے پیے، جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ صرف 3 دن میں آپ کو مثبت نتائج مل جائیں گے۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہو تو لسی میں نمک ڈال کر پیے، اس کے علاوہ مالٹا اور تربوز کھائیں۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ کھجور کا جوس بنا کر پینے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا اور نہ ہی قوت با میں کمی آتی ہے۔ جب آپ پریشان ہو تو کچھ منٹ واک کریں یا دوستوں سے ملنے جائیں، فوراً طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ گرم چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیمبو کا رس چوس لیا کریں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ حضرت ابو درداء کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں پرندے ہوں گے جس طرح بختی اونٹوں کی گردنیں اٹھتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے ہاتھ پر صف در صف بیٹھے ہوں گے۔ ان پرندوں میں سے ایک پرندہ کہے گا، اے اللہ کے ولی، میں عرش کے نیچے چراگاہ ہوں، میں چرواہا ہوں، میں نے تسنیم کا پانی پیا ہے، مجھ سے کھاؤ۔ وہ اس کے سامنے اٹکیاں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ولی اللہ کے دل میں ان میں سے کسی کو کھانے کا خیال آئے گا تو وہ اس کے سامنے گر پڑے گا۔ ولی اللہ اس سے کھائے گا جتنا ارادہ کرے گا۔ جب وہ سیر ہو جائے گا تو پرندے کی ہڈیاں جمع ہو جائیں گی تو وہ اڑ جائے گا اور جہاں چاہے گا جنت میں چرے گا۔ آنکھوں میں خارش کا ہونا نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ سونف کھانسی کو کم کرتا ہے۔ سونف کے بیجوں میں افزائش کی خصوصیات ہوتی ہیں جو پھیپھڑوں سے بلغم کو ڈھیلنے اور صاف کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے مفید۔ سونف کو کھانے سے دل کی صحت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں موجود فائبر سے امراض قلب کا خطرہ بڑھانے والے عناصر جیسے ہائی کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔
تحقیقی رپورٹس میں بھی دریافت کیا گیا ہے کہ فائبر سے بھرپور غذاؤں کے استعمال سے امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ فائبر سے ہٹ کر سوف میں میگنیشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم جیسے اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جو دل کو صحت مند رکھنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ سوف صحت مند ہڈیوں کو سہارا دیتا ہے۔ سوف کے بیجوں میں کیلشیم، میگنیشیم اور فاسفورس جیسے معدنیات ہوتے ہیں جو ہڈیوں کی صحت کو سہارا دیتے ہیں۔ سوف بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سوف کے بیجوں میں موجود فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹ شوگر کو کم کرنے اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، جس سے خون میں شوگر کی صحت مند سطح کو مدد ملتی ہے۔ سوف ماہواری کی صحت کو سپورٹ کرتا ہے۔ سوف کے بیج روایتی طور پر ماہواری کے درد، ابھرا، دیگر علامات کو کم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور سوف کے بیجوں میں وٹامن سی، بیٹا کیروٹین اور دیگر فائٹوکینس سمیت اینٹی آکسیڈنٹ کی بہتات ہوتی ہے۔ سوف سوزش کو ختم کرتا ہے۔ سوف کے بیجوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ اور پولیفینول سوزش کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، جس سے آپ سوزش کے علامات کو کم کر سکتے ہیں۔ دودھ میں کیلا ڈال کر کھاؤ، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ وقت جب آپ کے حق میں ہو تو کسی پر ظلم نہ کرو، ورنہ وقت کی مار بہت بری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اپنا اچھا وقت گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ کچور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور ایک چٹکی نمک ڈال کر پکائے اور اس پانی کو پی لے، سر درد میں آ جائے گا۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے، اسے اپنے کھانوں میں لازمی استعمال کیا کرو۔